میری خالہ کی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک دن جب سب گھر والے باہر گئے ہوئے تھے تو وہ بولی، عاطف ایک کام میں میری مدد کر دو۔ میں نے کہا، جی خالہ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اس کا کام کرنا ہے، کیا تم کر سکتے ہو؟ جیسے ہی میں نے گھوڑی بنایا تو پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سوتیلی خالہ کو طلاق ہوئی تھی، تو میں اکثر خالہ کے گھر ان کو تسلی دینے جاتا تھا۔ خالہ بھی اب میرا انتظار کرنے لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ خالہ اب کیسے زندگی گزارے گی، کیونکہ اس چیز کی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں ابھی نیا جوان ہو رہا تھا۔ جب تک ایک دو دن میں خود کو سکون نہ دوں تو مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ خالہ کیا کرتی ہوگی؟ ایک دن میں شام میں خالہ کے گھر گیا تو سب گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ایک طرف دیکھا تو خالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بے خوف چلا گیا، لیکن میں اندر کا منظر دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ خالہ خود کو سرور دے رہی تھی۔ میں نے کہا، خالہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی، عاطف تم کو کیا معلوم، یہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، خالہ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ خالہ بولی، کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا، وہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا ہے۔ خالہ بولی کہ تم بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہو جب تم کو ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں بس کبھی کبھی۔ خالہ بولی، عاطف میں تم کو ایک بات بولوں کہ جس میں تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی؟ میں نے کہا، جی خالہ جان آپ حکم کریں، میں نے پہلے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے جو اب آپ کو منع کروں گا؟ وہ بولی، عاطف اس چیز کی تمہیں بھی ضرورت رہتی ہے، مجھے بھی اکثر ضرورت ہوتی ہے، کیوں نہ ہم میچ لگا کر ایک دوسرے کی مدد کریں؟ میری سوتیلی خالہ کافی خوبصورت تھی، اس لیے میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ باتوں کے دوران ہی میرا خان صاحب آمادہ ہو چکا تھا کہ کب میری ضرورت پڑتی ہے۔ خالہ مجھے دیکھ کر بولنے لگی کہ سوچ کیا رہے ہو، اگر تم نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، نہیں خالہ کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ پھر وہ بولی کہ یہ ہوئی نا بات، پھر ہمارے پہلے میچ کا آغاز ہو گیا۔ پہلے تو مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی، پھر میں بھی متفق ہو گیا۔ پھر کافی دیر ہم میچ میں لگے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ آؤٹ ہو گئی۔ میں ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے خالہ بولی تم لگے رہو۔ کچھ دیر مزید میچ میں لگے رہے، پھر میں بھی مکمل ہو گیا۔ آج مجھے بھی کافی سرور ملا، کیونکہ پہلے میں خود کو راحت دیتا تھا، اب پھر میچ بھی مکمل ہو گیا۔ خالہ بولی، سناؤ عاطف کیسا لگا میچ؟ میں نے کہا، بہت اچھا لگا، میں ایسے ہی آپ کی بات سے متفق نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں گھر چلا گیا، مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد مجھے دوبارہ طلب ہونے لگی۔ میں نے خالہ کو کال کی تو خالہ بولی، یار آج تو سب گھر میں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا، یار آپ بتاؤ۔ خالہ بولی، آج کا دن ٹھہر جاؤ، کل کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ہر وقت بس وہی خیال آنے لگے تھے۔ اگلے دن امی اور ابو کو شادی پر جانا تھا۔ امی نے کہا، میں ساجدہ کو بولوں گی، وہ تمہیں کھانا بنا کر دے جائے گی، کیونکہ ہمارا اور نانو کا گھر قریب میں تھا، اس لیے میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد کچھ ہی دیر میں خالہ آ گئی۔ خالہ بولی، تمہیں کیا کہا تھا نا کہ ٹھہر جاؤ، آج حل نکل آیا ہے؟ میں نے کہا، جی بس طلب زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر خالہ اور ہمارا میچ لگ گیا۔ آج ہم نے آرام سے میچ لگایا، ہم دونوں کو کافی سرور مل رہا تھا، پھر میں بھی مکمل ہو گیا۔ خالہ بولی، ایسے تو نہیں کرتے نا؟ میں نے کہا، خالہ یہ اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا خالہ بولی، مجھے بھی آؤٹ کرو۔ میں نے کہا، جی جی۔ پھر میں نے دوبارہ میچ کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد خالہ بھی مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد ابھی ہم ویسے ہی تھے، اچانک میری ٹیچر نادیہ آ گئی۔ وہ اور ساجدہ خالہ کافی دوست اچھی تھیں اور کلاس فیلو بھی۔ جب وہ آئی تو بولی، ساجدہ کدھر ہو؟ میں تمہارے گھر سے آئی ہوئی ہوں، پھر پتا چلا کہ تم یہیں ہو۔ جب خالہ اس کو اندر لے آئی تو ابھی میں ویسے کا ویسا پڑا تھا، میں سمجھا ممانی ہوگی، خالہ سے بات کر کے چلی جائے گی، لیکن جب میری مس نادیہ اندر آئی تو مجھے ایسے حلیے میں دیکھا تو وہ دیکھ
دیکھنے لگی۔ میں جلدی سے سنبھل کر ان کو سلام کیا۔ یہ تو بہتر تھا کہ ساجدہ خالہ اور مس نادیہ آپس میں گہری دوست تھیں، اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں ہوا۔ مس نادیہ ساری بات ہی سمجھ گئی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے خیر باتوں کے دوران ہی مس نادیہ نے پوچھا، سناؤ کیسا رہا میچ؟ میں تو چپ رہا، لیکن ساجدہ بولی، جی صحیح تھا، لڑکا بھی سیکھ رہا ہے۔ مس نادیہ کو اس بات کا پتہ نہ تھا کہ یہ خالہ ہے میری، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کا کزن ہوں۔ مجھے خالہ نے بولا، جاؤ کوئی کھانے کا سامان لے آؤ اپنی ٹیچر کے لیے۔ میں نے کہا جی۔ میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو خالہ اور مس نادیہ بولی آپس میں کہ سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ مس نادیہ بولی، تمہارا تو گزارا چل رہا ہے، میں تو ایسے ہی رہ رہی ہوں، اب تو صبر بھی نہیں ہوتا۔ خالہ بولی، کہوں تو ایک بات بولوں، عاطف کو تم کو تھوڑا سرور دے دے گا، کچھ دن چین سے نکل جائیں گے۔ پہلے تو مس نادیہ بولی نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر خالہ کے اصرار پر بولی، اچھا نا، عاطف کو تو آنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ میں بھی یہ سن کر چلا گیا۔ میں نے سوچا اگر میری ضرورت ہوگی تو مجھے ضرور یاد کیا جائے گا۔ خیر میں کچھ دیر کے بعد سامان لے آیا۔ ہم نے پیپسی بوتل پی لی اور بسکٹ وغیرہ بھی کھا لیے۔ مجھے خالہ بولی، عاطف، نادیہ کو بھی تم کے ساتھ ایک میچ کی ضرورت ہے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر تم ایگری ہو تو ہو جائے میچ۔ میں نے کہا خالہ میں اپنی ٹیچر کو تو منع نہیں کر سکتا، میں راضی ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہمارے 3 لوگوں والے میچ کا ایک آغاز ہو گیا۔ میں تو سکون کی ہی وادیوں میں اب پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر ہمارا میچ لگا رہا، اس کے بعد ہم تینوں مکمل ہو گئے تھے، لیکن اب مجھ میں مزید قوت بھی نہ تھی۔ ابھی ایسے ہی تھے کہ اچانک میرے چھوٹے چاچو آ گئے اور ہمیں دیکھ کر بولے، واہ واہ، یہاں تو ترقی یافتہ کام ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا چاچو کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو۔ وہ بولے، بیٹا مجھے سب پتہ ہے، تم مجھے پاگل نہ بناؤ۔ میں نے بھی بولا، چاچو بس ایسے۔ چاچو بولے، پھر کرو ایک میچ میں مجھے بھی شامل، مجھے بھی ضرورت ہے۔ جب یہ بات ساجدہ خالہ اور مس نادیہ نے سنی تو وہ دونوں بولیں، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اگر کہانی کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس لازمی لکھو۔ یہ ایک فکشنل کہانی ہے، اس میں تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹیں لانا ہے، کوئی غلط فہمی کے طور پر نہ لے۔ کچھ الفاظ اگرچہ ڈبل میننگ پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بالکل پاک ہوتا ہے۔ شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دو۔